أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دل تو چاہ رہا تھا کہ استاذ محترم شیخ الحدیث والقرآن محدث العصر استاذ الاساتذہ بالخصوص ہم سب کے معلم مربی استاد مولانا محمد رفیق الاسری رحمت اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً کے متعلق کچھ باتیں کچھ دعائیں عرض کرتا، لیکن ماہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں کثرت سے امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ کا ذکر خیر کثرت سے ہوتا ہے، تو میں بھی اپنا حصہ اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آئندہ جب موقع ملا تو استاذ محترم کی سیرت، ان کی خدمات کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے میں 3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں مقام اور مرتبہ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کا مقصد، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہم امت پر حقوق، ان تینوں باتوں کو جاننا، سیکھنا، سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے، بالخصوص ہم انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو ان باتوں کے جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اللہ کی رحمت بنا سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی، تو آئیے بجائے اس کے کہ میں اپنے کچھ الفاظ بیان کروں، قرآن اور حدیث کے نصوص آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، کس کام کے لیے؟ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین اور اس کی شریعت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، بلکہ خود اللہ کے تعارف کو بندوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تعارف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بندوں کو بتانے کے لیے اور بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے، اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ اور اللہ کا انتخاب ہے، اور اس عظیم کام کے لیے، ایک یہ کام عظیم، اس کے لیے امین، صادق، دیانتدار اور مخلص بندہ چاہیے۔ اور پھر وہ انتخاب اللہ کا کہ اس انتخاب میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہ ہے رسول، یہ ہے رسول کا مقام۔ اور اللہ تعالیٰ جسے اپنی رسالت کے لیے چنتا ہے، گویا کہ جب اسے چنا گیا، جن لوگوں کے لیے چنا گیا، جن لوگوں میں چنا گیا، وہ رسول ان سب میں سے افضل ہوتا ہے، ان سب میں سے اللہ کے ہاں افضل ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد فاجتباہ لرسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے جب نئی رسالت قائم کرنے کا ارادہ فرمایا اور رسول منتخب فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ نے اس وقت اور پھر قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے تمام لوگوں کے دلوں کو جھانکا اور دیکھا، تو اللہ نے قلب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تمام انس و جن میں سے سب سے پاکیزہ اور بہترین دل پایا، تو اللہ نے انہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔
تو رسالت بہت عظیم منصب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 رسولوں کا ذکر کیا جو اولو العزم رسول ہیں، سب سے عظیم رسول مقام اور مرتبے اور اللہ کے ہاں شان کے اعتبار سے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علماء امت کا اتفاق ہے کہ پھر ان 5 میں سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انسانوں میں سے افضل انبیاء رسل، انبیاء رسل میں سے افضل رسل، رسل میں سے افضل 5 رسول جن کا نام لیا، اور 5 میں سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی است قصہ مختصر۔ مختصر ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر رسول اور انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 1، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، آپ کے زمانے کے تمام لوگوں کی طرف اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف اور تمام جنوں کی طرف۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ حتیٰ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف بھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر، اس کے مانے بغیر کوئی جنتی نہیں ہو سکتا، کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، کوئی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے انبیاء مختلف قوموں کی طرف آتے تھے اور ایک محدود زمانے کے لیے آتے تھے۔ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ آپ کی رسالت پوری انسانیت کے لیے۔ تو اب بتاؤ پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے، کتنی صدیوں کے لیے، تو کتنا یہ عظیم دین ہے، اس کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا وہ کتنا عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلوں کو ختم کر کے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا اور آپ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اے مسلمانوں اور اے مومنوں، ہم نے تم پر تمہارا دین اور اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اور سلسلہ نبوت جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، سلسلہ رسالت جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی دیگر انبیاء پر فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی کچھ معجزات کے ذریعے۔ سب سے عظیم الشان معجزہ اسراء و معراج ہے، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، مختصر۔ رات کے ایک پہر میں مختصر سے حصے میں اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جو 1 میل اس دور میں 1 مہینہ آنے کا سفر، 1 مہینہ جانے کا سفر۔ پھر اسی حصے میں ہی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی، بلایا اللہ نے، مہمان بنایا اللہ نے،
یہ شرف اور عزت سابقہ انبیاء اور رسل کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھایا اور ابھی تک وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن ان کو اس معنی میں نہیں اٹھایا کہ بلایا، مہمان بنایا، سیر کرائی، عزتیں بخشی، رفعتیں بخشی، بلکہ اس خاص واقعے کے تحت دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ لیکن جس طرح ہمارے نبی کو بلایا گیا، عزتیں دی گئیں، یہ شان کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اس سفر معراج میں سب سے بڑا منصب آپ کو دیا گیا کہ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے معجزانہ طور پر سارے انبیاء اور رسول کو جمع کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنا دیا۔ امام الانبیاء اس وجہ سے کہلاتے ہیں۔ یہ ان انبیاء اور رسول کو بتایا گیا کہ تمہارا میرے ہاں بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، اپنی اپنی امتوں کے تم سردار ہو، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جو تمہاری بھی سردار ہے، جسے تم پر بھی فضیلت حاصل ہے، اور وہ ہے میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو امام بنا کے اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ تمہارے بھی سردار۔ پھر سفر معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، جہاں نیچے کے فرشتے رک جاتے ہیں، اوپر نہیں جا سکتے، وہاں سے بھی اوپر ایک خاص مقام پر بلایا، اور وہاں بلا کر پھر اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ نماز کا تحفہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ، اور اس بات کا تحفہ کہ اے پیغمبر، آپ کی امت میں سے جو شخص توحید پہ مرا، شرک کیے بغیر مرا، اس کی بخشش یقینی ہے، اس کی نجات یقینی ہے، وہ بھلے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیا۔ اس سے دوسرے انبیاء پر آپ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ قرآن میں ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے پیغمبر، آپ ایک عمل کثرت سے کیا کریں، خصوصی اہتمام سے کیا کریں، اور وہ ہے رات کا تہجد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت اونچا مقام رکھا ہے، مقام محمود۔ اللہ آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ یہ مقام محمود مانا تعریف کیا ہوا مقام۔ یہ مقام محمود مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد مقام شفاعت کبریٰ ہے۔ میدان محشر میں جب لوگ بد نصیب سورج کی تپش کے نیچے 1 میل کے فاصلے پہ سورج، ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر کسی سائے کے، بغیر کسی پانی کے کھڑے ہوں گے، اور مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اللہ کے یہاں سفارش کیجیے، اللہ ہمارا حساب شروع کر کے اس اذیت سے ہمیں نجات دیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کر لیں گے، مجھے آج خود اللہ کو حساب دینا ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ پہلے رسول ہیں، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں میں اس کا حل نہیں ہوں، مجھے اپنی فکر ہے، میں نے اپنی رسالت کا حساب دینا ہے۔ تم جاؤ ابراہیم کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میرا بھی اللہ کے ہاں بڑا اونچا مقام ہے، لیکن یہ مقام محمود، مقامات شفاعت کبریٰ، میں اس کا حل نہیں ہوں۔ جاؤ موسیٰ کے پاس، وہ کلیم اللہ ہیں، وہ کہیں گے جاؤ عیسیٰ کے پاس، وہ روح اللہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں صحیح شخصیت کی طرف بھیجتا ہوں۔ اللہ نے یہ مقام جن کے لیے رکھا ہے، تم جاؤ ڈھونڈو اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہی سے تمہارا کام بن سکتا ہے۔ اور پھر یہ انسان ڈھونڈتے ڈھونڈتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کریں گے، اور آپ فرمائیں گے ہاں یہ مقام محمود اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں تمہارے حق میں شفاعت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، طویل ترین سجدہ کریں گے،
محامد اور تعریف و ثنا کریں گے، اللہ خود اپنے پیغمبر پر محامد اور تعریف و ثنا کے کلمات الہام فرمائے گا، طویل ترین سجدہ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ اس مقام سے یہ بات بھی جان لو کہ یہ ذات کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ اللہ سے سفارش کرنی ہے کس چیز کی؟ اللہ اپنے بندوں کا حساب کر، لیکن اس سفارش سے پہلے محمد جو کائنات کی عظیم ہستی ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے۔ یہ پہچان بھی لو، اللہ اور اس کے رسول کے مقام میں جو فرق ہے، جو تفاوت ہے، یہ بھی پہچان لو۔ لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول کو اللہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں اور اولیاء کرام کے بارے میں یہ بدعقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کا اللہ پہ زور چلتا ہے اور وہ اللہ سے بخشوا لیں گے اور چھڑوا لیں گے اور اپنے مریدوں کو بخشوا لیں گے۔ یہاں صرف یہ سفارش کرنی، اللہ ان بندوں کا حساب شروع فرما، اس کے لیے انبیاء معذرت کر رہے ہیں، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اور اس کے لیے سجدے میں گر جائیں گے۔ ہمارے نبی کو اس طرح دیگر انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے مقام وسیلہ عطا فرمایا۔ ہم اذان کے بعد کی دعا کرتے ہیں اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ کچھ لوگ اس مقام وسیلہ کا غلط معنی کرتے ہیں کہ دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا کے دعائیں کی جائیں، یہ غلط ہے۔ حدیث میں ہے، صحابہ نے پوچھا ہم یہ آپ کے لیے دعا تو کرتے ہیں آت محمد الوسیلہ، لیکن ہمیں بتائیے تو صحیح یہ وسیلہ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا منزلۃ یوم فی الجنہ، انہا منزلۃ فی الجنہ لا ينبغی الا لأحد من عبادہ فارجو ان اکون انا ہوں۔ فرمایا اللہ نے جنت میں ایک عظیم الشان مقام اور مرتبہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ مقام اور مرتبہ اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو دے گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ نے یہ مقام مجھے عطا فرمانا ہے، تم میرے لیے اللہ کے حضور دعائیں کیا کرو۔ تو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ جامع ترمذی کے ایک طویل حدیث ہے، اس میں 4-5 باتوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، بیدی لواء الحمد ولا فخر، وما من نبی آدم ومن بعدہ الا هو تحت لوائی ولا فخر، من اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر۔ فرمایا آؤ میں تمہیں اپنا مقام بتاؤں، اپنی شان بتاؤں جو اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پر بخشی ہے۔ میں یہ بات بطور فخر کے فرمایا نہیں کر رہا، بطور تکبر کے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے جو علم دیا ہے، میرا مقام دیا ہے، میں اللہ کا یہ دیا ہوا علم تم تک پہنچا کے اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے وہ اس کو واضح کر رہا ہوں، فخر نہیں کر رہا۔ فرمایا سب سے پہلی بات یہ انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں فخر کے ساتھ نہیں کر رہا، علم دے رہا ہوں تمہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سارے انبیاء آدم سے لے کر آخری رسول اور نبی تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کروں گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے قبر سے میں محمد اٹھایا جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں یہ سارے نبیوں پر فضیلت ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ فرمایا سب سے پہلے جنت میں اور میرے ساتھ میری امت داخل ہوگی۔ یہ دیگر انبیاء پر فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی امت میری ہے، سب سے بڑی امت، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگ جنت میں جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ساری امتوں میں سے جتنے جنت میں جائیں گے، ان سارے جنتیوں میں سے میری امت 2/3 ہوگی۔ 2/3 جانتے ہو
یعنی 3 میں سے 2 حصے، کسی چیز کے 3 حصے کر لو تو 2 حصے۔ تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو جنت میں جائے گی وہ کتنی ہوگی؟ وہ 2/3 ہوگی۔ اندازہ کریں اس بات سے، یہ ہمارے پیارے نبی کی شان ہے، عزت اور مقام اور مرتبہ ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو آپ کو دیگر انبیاء پر فضیلت بخشتی ہیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میرے خیال ہے کہ یہی کافی ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے، ان انسانوں میں نبی اور انبیاء ہیں ان سے، بلکہ اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ سارے فرشتوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ فرشتوں کے سردار تو جبرائیل ہیں، اور جبرائیل شب معراج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور نوکر ہیں، باقی کون بچا؟ تو یہ ہماری نظروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، عزت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں، آپ ہیں انسان، آپ ہیں بشر، آپ ہیں انسان، ہیں بشر۔ نہ نبوت سے پہلے آپ بشریت سے باہر تھے، نہ نبوت کے بعد آپ بشریت سے باہر ہو گئے۔ سب سے بڑا معجزہ جس کا ہم نے ذکر کیا وہ کیا تھا؟ معراج۔ اور اللہ تعالیٰ نے معراج کے معجزے کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ 15ویں پارے کی پہلی آیت، سورۃ اسرائیل یا سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، معجزہ معراج کا ذکر ہو رہا ہے، اور لفظ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا ما حولہ۔ پاک ہے وہ اللہ ہر عیب سے جس نے سیر کرائی اپنے ایک بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سفر معراج ہو رہا ہے، عظمتیں مل رہی ہیں، دیگر انبیاء پر فضیلتیں مل رہی ہیں، اور بیان کیا ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی۔ ایک اور مقام سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے بندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تشہد میں پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ ہر وقت گواہی دیتے ہیں، ہر نماز میں گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے محمد کائنات کی افضل ہستی ہے، لیکن انسان ہیں اور بشر ہیں۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ۔ فرمایا خبردار، مجھے میری شان سے نہ بڑھانا، جیسے عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کی شان کو بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، جب بھی میرا ذکر کرو تو یوں کہو عبداللہ ورسولہ، محمد اللہ کے بندے ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خبردار غلو نہ کرو۔ تو یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، بڑے اختصار سے ہم نے بیان کی۔ اب آئیے دوسرے نقطے کی طرف، اور وہ ہے آپ کی بعثت کا مقصد۔ ہم پہلے 2-3 آیتیں عرض کرتے ہیں کہ سارے انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا، ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ ایک مقام میں سنیں، فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میرے انبیاء اور رسول ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ ذاتیں ہیں، یبلغون رسالات اللہ، جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ سے ڈریں کہ اللہ کو جواب دینا ہے اپنی اس رسالت کا۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور یہ انبیاء اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو یہ سارے انبیاء کا اللہ نے منصب بیان کیا کہ وہ کیا ہے؟ یبلغون رسالات اللہ۔ اور رسول اور نبی کا معنی بھی یہی ہے۔ رسول
پیغمبر، نمائندہ، نبی، خبر دینے والا، اللہ کی خبریں بندوں تک پہنچانے والا، اللہ کے پیغام تو بندوں تک پہنچانے والا، یہ انبیاء کا منصب ہے۔ یاد رکھنا اس کو، انبیاء اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے، اللہ نے ان کو چنا ہے اس عظیم الشان مشن کے لیے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اے لوگو، ہم نے یہ رسول بھیجے، کیوں بھیجے؟ خوشخبریاں دینے والے بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ کل قیامت کے دن کسی انسان کے پاس یہ دلیل نہ ہو اللہ پر پیش کرنے کے لیے کہ ما جانا من بشیر ولا نذیر، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے خوشخبری نہیں دی تھی، ہمیں کسی نے مقصد حیات نہیں بتایا تھا، ہمیں اللہ کسی نے تیرا تعارف، تیرے حقوق نہیں بتائے تھے، اللہ نے ہمیں تیری بندگی کے طریقے نہیں بتائے تھے، اللہ نے ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ کل کو کہیں قیامت کے دن تم میں سے کوئی اللہ پر یہ حجت پیش کرے، ہم نے یہ رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ قائم کیا، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للہ حجت للہ لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ تو یہ تمام رسل کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایک مقام پر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ سے قبل بھی جو رسول بھیجے، جو انبیاء بھیجے، ہم نے ان پر یہ وحی کی۔ کیا وحی کی؟ کہ لا الہ الا انا، کہ دیکھو مجھ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تم نے جا کر اپنے اپنی امتوں کو یہی پیغام بنیادی طور پر دینا ہے کہ معبود برحق ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اور رسولوں نے آ کے یہی پیغام دیا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جو تم نے شریک بنا رکھی ہے ان سے بچ جاؤ۔ ایک اور مقام سنے سورۃ انعام کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن تمام انسانوں اور جنوں کو مخاطب کر کے پوچھیں گے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم تمام انسانوں اور جنوں کو مخاطب کریں گے، مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے اے انسانوں اور جنوں، کیا تمہارے پاس تم میں سے میرے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات کی تلاوت کرتے تھے، جو تمہیں آج کے اس قیامت کے دن کے بارے میں ڈرایا کرتے تھے؟ بتاؤ کیا نہیں آئے تھے؟ وہ سب کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے تو رسول آئے تھے، لیکن غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا، کیا میرے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے میری آیات کی تم پر تلاوتیں کی تھیں، احکامات بیان کیے تھے، تمہیں قیامت کے دن سے ڈرایا تھا؟ یہ چند آیات ہیں جن میں انبیاء کرام کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ پھر پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، الگ الگ 20 انبیاء، بلکہ اس سے زیادہ انبیاء کا ذکر ہے اور ان کی دعوت کا ذکر ہے۔ کوئی نبی آ کے کہتا ہے انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، میں اللہ کا امین رسول ہوں تمہاری طرف، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ کوئی رسول کہتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یہ نوح علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اے قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلم کھلا قیامت سے ڈرانے آیا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وگرنہ عذاب علیم دردناک تمہارے لیے تیار ہے۔ کوئی پیغمبر کہتا ان اعبدوا اللہ،
ما لکم من الہ غیر، اے لوگو، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ انبیاء کی دعوت، انبیاء اس لیے آئے تھے۔ اب آئیے کچھ آیات اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیے کہ وہ کس لیے آئے تھے، کیا کام کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کائنات کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ بندوں کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا دے۔ اللہ بندوں کو دنیا میں صراط مستقیم پہ چلا دے، ہدایت پہ چلا دے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے پیغمبر کو رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک حدیث مبارک ہے صحیح مسلم کی، اس کے لفظ یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ناظر الی العباد، اللہ نے اپنے بندوں کو دیکھا۔ فرمایا جب میری بعثت و نبوت و رسالت کا وقت آیا، اللہ نے پہلے بندوں کو دیکھا، فمقتهم عربهم وعجمهم، عرب و عجم نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو غصہ دلا دیا، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، باہمی عداوتوں اور قتل و غارت گری میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے حقوق بھلا دیے، اللہ کی عبادت کو بھلا دیا، بلکہ اللہ کی عبادت میں شریک کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ سب پہ ناراض ہو گیا، لیکن پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ ایک مرتبہ پھر اللہ نے رسالت قائم کی، عظیم الشان رسالت قائم کی، عظیم الشان نبی کو بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم آپ کو لوگوں کے لیے اپنی رحمت بنا کے بھیج رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، یہ خطاب صحابہ کو ہے اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو ہے کہ تم کفر اور شرک اور فسق و فجور کی وجہ سے جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہاں سے بچا لیا۔ کہیں فرمایا وَكُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان خون مال کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین دیا اس کے ذریعے، جو تعلیمات دی اس کے ذریعے تمہاری دشمنیاں ختم کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو محمد رحمت للعالمین ہیں، اس معنی میں کہ آپ اللہ کی رحمت بن کر آئے ہیں، ہمیں جہنم سے ہٹا کے جنت کی راہ پہ لگانے کے لیے آئے ہیں۔ کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دو مقام پر ہی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں میں نے اپنے نبی محمد کو کیوں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس لیے بھیجا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے، لوگوں تک یہ ہدایت اور دین حق پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے پیارے نبی آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ وظیفہ ہے، ادعو الی سبیل ربک، آپ نے پوری انسانیت کو اپنے رب کی راہ کی طرف بلانا ہے، صراط مستقیم پہ لگانا ہے، اپنے رب کی طرف بلانا ہے۔ اس لیے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے بارے میں فرما رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے پیغمبر علیہ السلام ہم آپ کو گواہ بنا کے بھیج رہے ہیں، قیامت کے دن آپ نے امتوں کے بارے میں گواہیاں دینی ہیں، سابقہ امتوں کے بارے میں کہ اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجے تھے، اور اپنی امت کے بارے میں کہ میں ان کی طرف رسول اور نبی بن کر آیا تھا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ یہ مقام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب سابقہ امتیں جب کہا جائے گا تمہارے پاس ہمارے نبی آئے تھے تم نے کیوں نہیں مانا، انکار کیا، تو وہ کہیں گے ہمارے پاس نبی نہیں آئے تھے، کوئی نہیں آیا تھا، سمجھیں گے جھوٹ بول کے جان بچ جائے گی۔ اللہ ان امتوں سے اللہ ان نبیوں سے پوچھے گا تم گئے تھے، وہ کہیں گے گئے تھے، امتیں کہیں گی نہیں آئے تھے۔ اللہ پوچھے گا ان نبیوں سے تمہارا گواہ کون ہے، وہ کہیں گے ہمارا گواہ اللہ تیرا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا،
جی آپ کو گواہ بنایا گیا ہے، آپ گواہ دیتے ہیں، آپ فرمائیں گے جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں، وہ کہیں گے آپ کیسے گواہی دیتے ہیں، آپ تو آئے ہمارے بعد ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ نے مجھ پر جو کتاب قرآن مجید نازل کی تھی، اتاری تھی، اس قرآن میں اللہ نے جا بجا ذکر کیا ہے، میں نے انسانوں کی طرف، مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، اور ان کے نام بھی اللہ نے بتائے ہیں۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، لہذا یہ رسول تمہارے پاس آئے تھے۔ یہ معنی ہے شاہد کا، یہ معنی ہے شاہد کا۔ اور فرمایا وہ نذیرہ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو بشیر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، یہ دین پیش کریں اور بتائیں اس دین کو مانو گے تو جنت ہے، اور ڈرا دیں اگر دین کو نہیں مانو گے یا عمل نہیں کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں۔ لوگوں آؤ سورج اور چاند کی عبادت کو چھوڑو، بتوں اور مورتیوں کی عبادت کو چھوڑو، حجر و شجر کی عبادت کو چھوڑو، انسانوں کے آگے جھکنا چھوڑ دو، اپنے خالق اور مالک اور رازق رب السماوات والارض کے آگے جھک جاؤ۔ اس لیے آئے تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اسی آیت میں کہا اے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک روشن چراغ بنا کے بھیج دیا ہے۔ شرک اور بدعت اور ضلالت اور گناہوں کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں یہ انسانیت ڈوبی ہوئی ہے، بھٹکتی پھر رہی ہے، ان کو راستہ نہیں مل رہا، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے کہ آپ کے ذریعے انہوں نے راستہ پانا ہے، اللہ کی طرف راستہ پانا ہے، جنت کی طرف۔ اللہ نے بہت ساری آیات بیان کی، ایک مقام اور سنیں، بڑا عظیم مقام ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بڑا عظیم مقام ہے یہ، توجہ سے سنیں اس کو تاکہ آپ کو پتہ چلے جس پیغمبر پر ہم ایمان لاتے ہیں، جو عظیم ترین پیغمبر ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، اور جنہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، جن کا خون پسینہ بہا، وہ آئے کیوں تھے، تکلیفیں اٹھائیں کیوں، مشقتیں اٹھائیں کیوں؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہو چکا ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو رسول اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے رہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی اصلاح کرتے رہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس قرآن کی نہ صرف تلاوت کی بلکہ اس کی تعلیم دیتے رہے، اس کی تبیین کرتے رہے، اس کی تفسیر کرتے رہے، اسے سمجھاتے رہے، اور والحکمہ، اور دیگر احکامات جو اللہ نے ان پر اتارے ان احکامات کی بھی تبلیغ کرتے رہے۔ وَإِنْ قَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہ اللہ کا انعام اور احسان اس لیے ہے کہ لوگ پہلے کھلم کھلا واضح گمراہی میں مبتلا تھے، تو انسانیت کو گمراہی سے ہٹا کے ہدایت پہ لگانے کے لیے آئے۔ ایک اور مقام سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں ہم نے تمہارے لیے اپنے پیغمبر کو نمونہ بنا کے بھیجنا ہے کہ تم نے ایسا بننا ہے، ایسا کرنا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، عادات میں، اپنے باپ دادا کی، اپنی قوم برادری کی پیروی نہیں کرنی، ہمارے پیارے نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں۔ تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کے حقوق کیا ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، عظیم ترین انسان ہیں، اللہ کے یہاں سب سے بڑھ کر محترم ہیں، مکرم ہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ آپ سے محبت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی توقیر، تکریم، عزت، سب سے بڑھ کر محبت آپ سے، کیونکہ اللہ کے سب سے بڑے محبوب وہ ہیں اور ہمارے وہ رسول ہیں، اور ہمارے وہ انسانوں میں سب سے بڑے محسن ہیں کہ انہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا، اس کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو ان سے محبت، کیونکہ اللہ کے وہ سب سے برگزیدہ بندے ہیں، اس لیے سب سے بڑھ کر عزت، ادب، احترام، توقیر محمد الرسول اللہ کا اپنے دل میں پیدا کرو، سب سے بڑھ کر محبت۔
اور محبت کے بارے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیں ان کو، آیت کریمہ میں نے سنا دی، حدیث سنانا چاہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظروں میں، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، تمام انسانوں سے، اور ایک اور حدیث میں ہے حتیٰ کہ اس کی جان سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ رسول اللہ کا مقام ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، محبت کا بھی ذکر ہے اور تکریم کا بھی ذکر ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے لوگو اللہ نے اپنا رسول تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم دو کام کرو، ایک رسول کے لیے، ایک اللہ کے لیے یہ ہے اس کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام اس کا ذکر کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُؤَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو اور ان کے حمایتی بن جاؤ، ان کے مددگار بن جاؤ۔ تو یہ دو حق ہے، محبت اور اس کے ساتھ ساتھ تعظیم، احترام، تعظیم اور احترام۔ ان دو کے بعد اب اس کا اظہار کیسے کیا جائے، اس کے اظہار کا بڑا زبردست طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور وہ کیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کو آسان طریقے سے نبھایا ہے، اللہ اپنے نبی پر خوش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمہ وقت اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتا رہتا ہے، اور میرے فرشتے بھی میری اپنے نبی کے ساتھ محبت دیکھ کر اور میرے نبی کی خدمات اور اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ دیکھ کر مجھ سے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رحمتوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اصل تو یہ نبی تمہارے لیے بن کر آئے، محسن تمہارے لیے بن کر آئے، رحمت تمہارے لیے بن کر آئے، نجات دہندہ تمہارے لیے بن کر آئے، مبلغ اور داعی تمہارے لیے بن کر آئے، صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے کے لیے تمہارے لیے بن کر آئے، تمہاری اصلاح کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، گالیاں کھائیں، مشقتیں برداشت کی، ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں، لہذا تمہارا سب سے زیادہ حق ہے کہ تم ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگوں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود سلام پڑھا کرو۔ اور جو سب سے بڑا حق ہے، سب سے عظیم حق ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے؟ رسالت، وہ ہم تک دین پہنچانے آئے۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی کیا کیا؟ ہمیں جہنم کی راہ سے ہٹا کے جنت کی راہ پہ لگایا، اللہ کا دین سکھایا، سمجھایا، اللہ کا دین پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ہدایت بند کر دی ہے، ان کی اطاعت ہم پر واجب کر دی ہے، تو پھر ہم پر رسول اللہ کا ہم پر سب سے بڑا حق ہے، وہ حق اطاعت ہے، وہ حق اتباع ہے، یہ سب سے بڑا حق۔ قرآن مجید میں محبت کا ایک جگہ ذکر ہے، قرآن مجید میں رسول کی تعظیم کا ایک دفعہ ذکر ہے، محبت کا ایک دفعہ ذکر ہے، تعظیم کا ایک دفعہ ذکر ہے، لیکن آپ کی اطاعت اور اتباع کا 10 20 85 بار ذکر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ محبت بھی ہے، تعظیم بھی ہے، لیکن لوگوں محبت تعظیم کے ساتھ تمہارا اصل کام یہ ہے کہ تم نے ان کا مطیع بننا ہے، فرما بردار بننا ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ اور آخر میں درد دل کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں بتاؤں، ذرا منظر کشی کروں، ذرا تصویر کا یہ رخ دکھاؤں۔ یہ صرف یہ محبت کے نعرے، مرحبا کے نعرے اور یہ رنگ برنگی جھنڈیوں کو دیکھ کے یہ نہ سمجھو کہ یہ تو ماشاء اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب شیدائی ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں جو رسول کی بات پر اپنے عقل کو ترجیح دیتے ہیں؟ ایمان رسول پر ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بات آ جاتی ہے، بلکہ اللہ کی بات آ جاتی ہے، اور یہ عقل کی بات کرتے ہیں۔ عقل پرستوں کا ٹولے کا رسول سے دین سے کوئی تعلق ہے؟ جو اللہ رسول کی بات پر عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔
اور طبقہ کون ہے؟ ایک طبقہ ہم میں سے وہ ہے جنہوں نے تصوف کے نام پر طریقت کی شکل میں نیا دین گھڑ دیا ہے، شریعت اور طریقت کے نام پر نیا دین گھڑ دیا ہے، جو قبر پرستی کی صورت میں بڑے بڑے صوفیاء نے نئے نئے سلسلے اور طریقے گھڑ رکھے ہیں، پیری مریدی کے چکر ہیں۔ یہ تصوف اور صوفیانہ طرز عمل یہ کیا ہے جی؟ یہ طریقت ہے جی، یہ شریعت سے ٹکرا رہی ہے تو کیا ہوا؟ یہ طریقت ہے۔ رسول محمد ہیں، اطاعت ان کی فرض ہے، نمونہ ہمارے لیے وہ ہیں، لیکن ہم نے طریقت کے نام پر شریعت کے مقابلے میں نئی شریعت گھڑ لی ہے۔ اور کچھ لوگ کون ہیں؟ ان لوگوں کی حالت یہ ہم میں سے جنہوں نے ائمہ کرام سے محبت کے نام پر تقلید جامد کو اختیار کر لیا ہے۔ ائمہ کی خدمات برحق ہیں، ان کی خدمات سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، لیکن کسی امام کی تقلید کو اپنے اوپر فرض کر کے تقلید جامد کا شکار ہو کر ان کی وہ بات بھی جو اگر بالفرض حدیث کے خلاف آ جائے، حدیث کو ٹھکرا کے ان کی بات کو مان کے کہنا میرے امام کی بات غلط نہیں ہو سکتی، کیا یہ رسول کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، ان پر ایمان ہے؟ یہ رسول کی اطاعت ہے۔ محبت کی باتیں بہت ہیں، لیکن کوئی کس امام سے جڑ گیا، کوئی کس امام سے، کوئی کس امام سے۔ میں نے کہا ان ائمہ کی خدمات برحق ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کسی امام نے بھی کبھی بھی اپنی تقلید کو کسی پر واجب نہیں کیا۔ سب سے بڑے اور محترم امام ابو حنیفہ کو سمجھا جاتا ہے، وہ کہا کرتے تھے اذا سہل حدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ وہ کہا کرتے تھے امام اپنے شاگرد کو، امام ابو یوسف کو، اے میرے شاگرد ابو یوسف، میری ہر بات نہ لکھا کرو، آج میں ایک بات کہتا ہوں کل میں اس میں تبدیلی کر دیتا ہوں، آج ایک رائے قائم کرتا ہوں کل میں اس رائے میں تبدیلی کر دیتا ہوں۔ یہ میرے اجتہاد اور قیاس ہیں، اپنے علم کی روشنی میں نئے مسائل میں اجتہاد اور قیاس کرتا ہوں، تم میری ہر بات نہ لکھا کرو۔ ایک اور طبقہ ہے جو منکرین حدیث کا ہے۔ منکرین حدیث وہ کہتے ہیں حدیث ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ثابت نہیں ہے، اللہ نے ان کو رسول بنایا، قیامت تک کے لیے بنایا، ان کی تعلیم کو ہمارے لیے واجب قرار دیا۔ یہ کہتے ہیں بس وہ صحابہ نے عمل کر لیا، حدیث ثابت نہیں ہے، لہذا حدیث کا انکار ہو گیا۔ اور ایک اور طبقہ ہے جو سب سے بڑے بدبخت ہیں، سب سے بڑے بدبخت، اور وہ ہے روافض کا طبقہ۔ انہوں نے تو شریعت محمدی کا انکار کر دیا، دین محمدی کا انکار کر دیا، قرآن و حدیث کا انکار کر دیا، اور بہانہ کیا گھڑا؟ جو اس دین کے پہلے شدائی تھے، پہلے رکھوالے تھے، اس دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مددگار تھے، آپ کے یار تھے، آپ کے ساتھی تھے، اللہ نے جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، ان پر کفر کا، نفاق کا، فسق و فجور کا، ظلم و زیادتی کا فتویٰ لگا کے ان کی طرف سے آئے ہوئے دین کا انکار کر دیا۔ اب نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، بس اپنے ائمہ کے نام پر نت نیا عقیدہ، عمل اور طریقہ گھڑے جا رہے ہیں، گھڑے جا رہے ہیں، گھڑے جا رہے ہیں، گھڑے جا رہے ہیں۔ بس نام باقی ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، سب نام لیتے پھرتے، سب نام لیتے۔ اور ایک طبقہ ہمارے سنیوں کا ہے جو آج سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی حالت کیا ہے؟ افسوس سے کہوں گا ان کی حالت یہ کہ پیری مریدی کے چکر انہوں نے چلائے ہوئے ہیں، بزرگوں کے سلسلے، رسول اللہ کے سلسلے کے مقابلے میں انہوں نے جاری کیے ہوئے ہیں، اور شرک اور بدعات کا بازار سب سے زیادہ انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ ہر مہینے کی نئی بدعت، ہر دن کی نئی بدعت، بزرگوں کی نئی بدعت، دنوں کی نئی بدعت، فلاں نئی بدعت، فلاں نئی بدعت، یہ کہاں سے آ گیا؟ ایک ہی جواب ہے، اس میں حرج کیا ہے، حرج کیا ہے۔ ایک کسی شخص کا میں کلپ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے جب ذکر محمد کی بات آئے تو پھر عاشق دلیل نہیں مانگتا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دلیل نہیں مانگتا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے حجت قرآن و حدیث ہے، ہمارے لیے حجت نبی کا فرمان ہے، ہمارے لیے حجت نبی کا طریقہ ہے، یا پھر صحابہ جنہوں نے نبی سے دین سیکھا اور اس دین پر رسول اللہ کی زندگی میں عمل کر کے دکھایا، اور آپ کہتے ہیں کہ حجت کی دلیل مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مرضیہ کرتے رہے، جو مرضیہ کرتے رہے۔ یہ تماشا بھی لگا رکھا ہے، یہ تماشا لگا رکھا ہے۔ ہمیں رسول اللہ کی
آمد کی بھی خوشی ہے، رسول اللہ کی ولادت کی بھی خوشی ہے، رسول اللہ کی نبوت کی بھی خوشی ہے، رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں، اس بات پر خوشی ہے۔ آپ نے ہمارے جذبات سن لیے، ہمارے احساسات سن لیے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ان کو رسول کی آمد کی خوشی نہیں، یہ رسول کا ذکر خیر نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ اسٹیج، ہمارا یہ ممبر، ہمارا یہ محراب، ہمارے پروگرام ہمیشہ دو ہی باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، یا اللہ کی تعریف یا محمد الرسول اللہ کی تعریف، یا اللہ کا حق یا محمد الرسول اللہ کا حق۔ اللہ کی قسم، اللہ کی عظمت بھی ہم سے بڑھ کر کوئی بیان نہیں کرتا، اور رسول اللہ کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ، حیثیت بھی ہم سے بڑھ کر کوئی بیان نہیں کرتا۔ ہمیں اعتراض رسول اللہ کی محبت پہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ نہیں ہے، آپ کے ذکر خیر پہ نہیں ہے۔ یہ تو ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر دن، ہر ہفتے کی بات ہے۔ ہمیں اعتراض ان خرافات پر ہے۔ پہلے تو ہم رویا کرتے تھے کہ آپ نے تیسری عید نکال دی، آپ یہ اس طرح خود ساختہ جشن مناتے ہیں۔ اب تو آپ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اب کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ ولادت رسول کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، خوشیاں منانے کے نام پر ناچ گانے بھنگڑے رقص سرور کی مجلسیں، کیا کیا خرافات نہیں ہیں۔ کیا یہی محبت رسول ہے؟ کیا یہی عقیدت رسول ہے؟ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں لیکن ٹائم مزید اجازت نہیں دیتا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی سچی محبت، سچی عقیدت، آپ کے مقام اور مرتبے کو جاننے پہچاننے کی بھی توفیق دے، اور جو اللہ کے رسول کے ہم پر حقوق ہیں، خاص طور پر حق کی اطاعت اور اتباع، سچی اطاعت اور اتباع، اللہ تعالیٰ اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یہ اعلان ہے، آپ کو پہلے بھی اطلاع مل چکی ہے کہ آپ سب کی، پورے علاقے کی یہ خوش نصیبی ہے، سعادت ہے کہ آج یہاں پر محدث العصر شیخ العرب والعجم علامہ عبداللہ ناصر رحمانی امیر جمعیت اہل حدیث سندھ، وہ تشریف لا رہے ہیں آپ کے شہر میں۔ آج بعد نماز مغرب اسی مسجد میں ان کا خطاب عام ہوگا۔ شیخ محترم، استاذ محترم شیخ رفیق عصری صاحب کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوئے تھے۔ کراچی سے صرف نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، لیکن اس وقت جنازے میں سب مصروف تھے، ان کے بیٹوں، اساتذہ اور انجمن کے افراد سے صحیح معنوں میں تعزیت نہیں کر سکے تھے، اس لیے آج ان کا ملتان میں خطبہ جمعہ ہے جامعہ رحمانیہ میں۔ آج انہوں نے پھر خود ہی ٹائم دیا ہے کہ میں یہاں اساتذہ اور طلباء اور جماعت سے باقاعدہ تعزیت کروں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے
شاید آپ اس کو معمولی ثانیہ سمجھ رہے ہوں، اس وقت پورا پاکستان بلکہ پورا عالم اسلام استاذ محترم شیخ رفیق عصری صاحب کی یعنی جو جدائیگی ہے اور ان کی وفات ہے اس پر غم زدہ ہے اور بڑا دکھی ہے، اور یہ غم یقین جانے کے بہت حلقان کیے جا رہا ہے۔ صرف آپ ہی اس غم کو محسوس نہیں کر رہے، پورا عالم اسلام اس غم کو محسوس کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ استاذی کی قبر کو منور فرمائے، اور جو مشن یہاں پر انجمن نے الحمدللہ انجمن اہل حدیث جلال پور نے قائم کیا ہوا ہے دین کی خدمت کا، اس مدرسے کا، اور بڑے استاد جی اور پھر استاذ محترم شیخ رفیق عصری صاحب اس مشن کی الحمدللہ سرپرستی کر رہے تھے، رکھوالی کر رہے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مشن کو قائم اور دائم رکھے۔ انجمن کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے کو پہلے سے بھی بھرپور انداز میں قائم رکھیں، اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ استاذ محترم نے جو سلسلہ یہاں قائم کیا ہوا تھا، خاص طور پر مدرسے کی صورت میں اور دعوت و تبلیغ کی صورت میں، آپ سب نے اس شمع کو روشن رکھنا ہے، بجھنے نہیں دینا، اپنا خون اور پسینہ بہا کے اس شمع کو آپ نے روشن کرنی ہے۔ مولانا سلطان محمود صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رفیق عصری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اللہ یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر استادوں نے یقین جانے شب و روز کی محنت کر کے اور خون پسینہ ایک کر کے انہوں نے اس شمع کو روشن کیا ہے۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ دارالحدیث محمدیہ اور یہاں جو پورے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو قائم ہے، آپ سب نے اس کی پاسبانی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو شیخ محترم آج یہاں تشریف لائیں گے، درس قرآن بھی ارشاد کریں گے، اساتذہ سے، طلباء سے اور انجمن سے بھی ملیں گے۔ بڑی عظیم علمی شخصیت ہیں، آپ ضرور تشریف لائیں، ان کے علمی خطاب سے مستفید ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی اولاۃ واہم واکبر۔